اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور معاف فرمایا۔ الآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا رات آنے تک روزے پورے کرو، اس سے روزے کی آخری حد معلوم ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بحالت روزہ خورد و نوش مجامعات میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ آیا میرے پاس، وہ میں عرض کر دوں، وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے جب میں نے کلی کی نا جی تو پانی نیچے اتر گیا، تو اب یہ بتائیے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ میرا روزہ ہے؟ اب وہ سب سے پہلے تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، چاہے غسل کرنا ہو روزے کی حالت میں یا وضو کرنا ہو، اتنا زیادہ مبالغہ نہ کریں کہ پانی نیچے اتر جائے۔ ناک میں بھی اتنا زیادہ پانی نہ چڑھا دیں کہ وہ پھر دماغ کو چڑھ جائے، بس بالکل ایک نارمل حد تک آپ ناک میں پانی ڈالیں اور منہ میں کلی ایک مناسب پانی لے کے۔ اب وہ پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اس کی صرف قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، اگر جان بوجھ کے ایسا کیا، جان بوجھ کے کیا تو پھر نہ صرف روزہ ٹوٹے گا بلکہ قضا بھی لازم آئے گی۔ ایسی حالت میں ایک ہے کسی کا جان بوجھ کے ایسا فعل کرنا، دوسرا ہے اس کو بالکل یاد نہیں تھا، روزہ تھا، اس نے بالکل اس کو ذہن میں نہیں تھا، کھا لیا پی لیا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس کے بالکل ذہن میں ہی نہیں ہے۔ وہ عام روٹین میں جب بندہ پہلا ایک دو روزے رکھتا ہے نا جی تو یہ معاملات ہو جاتا ہے کہ بندے کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ ابھی تک تو روزے رکھے نہیں تھے، تو پھر بندہ کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے پلایا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرے گا تو نہ صرف اس کو قضا کرنی پڑے گی بلکہ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھنا، یہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا، بیچ میں کوئی چھٹی نہ کرنا، تاکہ لوگ جو ہے نا، یہ اتنی سخت سزا اس لیے اللہ نے رکھی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو مذاق نہ بنا لیں کہ جناب میں نے اب کھایا تو پھر کی ہویا توڑ دیا گے، ایک اور رکھ لیں گے، پھر کی ہویا ایک اور رکھ لیں گے، وہ مذاق نہ بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اللہ نے ایک مقرر کیا ہے، تو اس کو آپ کیوں مذاق بنائیں گے؟ پھر ارشاد فرمایا یہاں پر علماء نے اس آیت کو صوم وصال یعنی طے کہ روزے کے ممنوع ہونے کی دلیل بھی قرار دیا ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صوم وصال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، مسلسل روزے دن رات بھوکا رہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بالکل شریعت کے اندر پسندیدہ بالکل فعل کوئی نہیں، بالکل یہ بات جائز نہیں۔ لوگ نا جی پہلے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کس طرح تم نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لکھا ہے جی، وہ سارا روزے رکھ لیتے تھے، وہ درمیان میں کچھ نہیں کھاتے تھے، 15 دن بھوکے رہ لیتے تھے، یہ تو بالکل جو ہے نا جی عقل سے ماورا بات ہے۔
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ 15 سال اپنا 15 دن کچھ نہ کھائے۔ آج ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے جو ہمیں مل جائے سو مل جائے، لیکن اگر کوئی دنیا سے ہمیں نظر بھی آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو ہمارے لیے تقویت ایمان کا سبب ہے۔ اب لوگ نا جی ایسے بھی اس دنیا میں آ چکے ہیں جو باقاعدہ کیمروں میں ان کو ریکارڈ کیا گیا کہ انہوں نے سال سے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، ایک سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، ان کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ یہ کیا بلائیں ہیں، یہ کیسے جو ہے نا جی وہ زندہ رہ رہے ہیں۔ تو حضور یہ بالکل ممکن ہے، اصل تو زندہ رکھنا ہے روح نے، روح کی غذا جو ہے وہ ذکر الہی ہے، اگر اس کو غذا ملتی رہے تو سارا کچھ نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ جسم کی حدیں کتنی وسیع ہیں، یا یہ کتنی امیزنگ مشین ہے، یہ حضرت انسان کا جسم انسان ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ قدرت نے اتنا بڑا اپنی قدرت کا کرشمہ اور کارخانہ جو ہمیں عطا فرما دیا ہے، ہم ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس کی روحانی، اس کی باطنی اور اس کے جسمانی فوائد اور اس سے حاصل کرنا ابھی تک ہم نہیں سمجھ سکے۔ جو ہستیاں پانی پر چلتی تھیں، ہواؤں میں اڑتی تھیں، وہ بھی تو اس جسم کے ساتھ ہی کرتی رہیں، وہ سمجھ گئی اس کے راز کو۔ آج سائنس ابھی تک اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکی کہ بندہ 1 سال ہو جائے کچھ کھائے پیے نہ زندہ کیسے رہ سکتے۔ وہ کہتے جی ہم تھوڑی دیر کے لیے دھوپ کے سامنے بیٹھتے، وہ انرجی ہمیں حاصل ہو جاتی تو ہم زندہ رہتے۔ البتہ یہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، یہاں سے روزے کی حد معلوم ہو گئی کہ روزے کی حد کیا ہے، اور صوم وصال رکھنا بالکل عام بندے کے لیے جائز بات نہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم عاکفون فی المسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ مسجد میں مرد کے لیے اعتکاف بالکل جائز ہے، عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں۔ فی زمانہ آج کل کے بالخصوص دور کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے کہ مساجد کے اندر خواتین آ کے بیٹھ کر اعتکاف کریں۔ تو مساجد اگر خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ کہاں کریں گی؟ وہ اپنے ہی گھر کے اندر مسجد بیت میں کریں گی، جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، کوئی کمرہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر آج فی زمانہ آپ مساجد میں عورتوں کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں یا ان کو اجازت دے دیتے ہیں تو انتہائی خوفناک صورتحال اختیار ہو جائے گی۔ پھر وہ مسجدیں عبادت گاہ نہیں، پھر وہ محبوبوں کے ملنے کی جگہ بن جائے گی۔ اس لیے یہ بڑی جو ہے نا جی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ عورت گھر میں بیٹھے، مرد مسجد میں بیٹھے۔ مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں، عورت کے لیے مسجد میں جائز نہیں، لہذا وہ اپنے گھر میں بیٹھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ اور پھر ولا تباشروہن، مسجدوں میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آ سکتی ہیں، بیٹے کو، شوہر کو، جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، بالخصوص شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے بیویاں آ سکتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اعتکاف پر بیٹھے تو ازواج مطہرات حضور کو ملنے کے لیے تشریف لاتی تھیں۔ تو یہ اس میں کوئی حرج، بلکہ خدمت بھی کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مباشرت اس میں نہیں کی جائے گی۔ پھر اعتکاف کے مسائل انشاءاللہ تعالی العزیز میں آخری اشرے کے اندر پھر میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے نزدیک نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرت سادہ سی بات ہے قبلہ، ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حساب تو دینا ہی دینا۔ اب آپ کی اپنی مرضی میرے بابو،
جس دن آپ نے کھڑا ہونا، کوئی یہ کہے نا جی کہ میں حساب سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت والے دن وہ نیک ہے، وہ شریف ہے، وہ بدماش ہے، وہ لچا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس نے اللہ کے کٹہرے میں، اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہی۔ بس اتنا سا زندگی میں کر لیجئے گا کہ جس وقت آپ اس کٹہرے میں کھڑے ہوں تو شرمندگی سے سر نہ جھکا ہو، عزت اور احترام سے سر جھکا ہو۔ ایک بچہ تابع دار ہو نا جی، اور اس نے بڑے اچھے نمبر لیے ہوں، تو استاد بلاتا ہے ادھر آؤ بیٹا، تو وہ استاد کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو فخر سے کھڑا ہوتا ہے، سر اس کا جھکا ہوتا ہے، نگاہیں اس کی جھکی ہوتی ہیں، لیکن شرمندگی سے نہیں، فخر سے۔ تو کل قیامت والے دن جب ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں تو شرمندگی سے نہ کھڑے ہوں کہ یا اللہ تو نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی ہم تو وہ پوری کر کے ہی نہیں آئے، جو تو نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے کوئی نہیں مانی تیری، بلکہ فخر سے سر جھکا ہوا ہو کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا تھا ہم وہ سارے احکام پورے کر کے تیری عدالت میں کھڑے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔